نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی طہا تو کبھی یاسین کے پکارا، کبھی مزمل تو کبھی مدثر کے پکارا۔ آئیے نیاکا کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر اور لبوں کو چم چم کر شرک کا نذرانہ پیش کریے، پڑھیے بابا سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجری نہیں تو پھل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجری نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ علم والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں۔ معزز سامعین آپ کہہ دیجئے کہ علم والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ علم روشنی ہے اور جہل تاریکی ہے۔ روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتا، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا۔ علم وہ دولت ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا۔ علم تاریکی دلوں کو منور کرتا ہے، علم انسان کو مہذب بنا دیتا ہے، انسان علم سے برق آداب کرنا سیکھتا ہے، انسان علم سے معزز بنتا ہے، انسان علم سے مفکر کہلاتا ہے، انسان علم سے دانشور کہلاتا ہے، انسان علم سے اپنے والدین کو میراثوں کو پہچانتا ہے، انسان علم سے بھلے اور برے کو پہچانتا ہے، انسان علم سے مفتی کہلاتا ہے، انسان علم سے محدث کہلاتا ہے، انسان علم سے دانشور کہلاتا ہے، انسان علم سے فقاہت کو پہچانتا ہے، انسان علم سے عظمت انبیاء کو پہچانتا ہے، انسان علم سے حدیث مصطفیٰ کو پہچانتا ہے، انسان علم سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اور انسان علم کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ معزز سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من خرج فی طلب العلم هو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جب تک وہ گھر واپس نہ آئے اللہ کے راستے میں ہے، اگر کسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید کہلائے گا۔ معزز سامعین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ صحیح طور پہ زندگی گزار سکے۔ اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو خود سنت مصطفیٰ پہ چلنے کی تاکید کرے گا، اپنے اولاد کو شریعت مصطفیٰ پہ چلنے کی پرورش کرے گا، پڑوسیوں سے حسن سلوک سے پیش آئے گی۔ اگر عورت علم دین حاصل کرے تو اپنے شوہر کو حقوق کو پہچانے گی۔ اگر انسان علم دین حاصل کرے تو اپنے اولاد کو شریعت مصطفیٰ پہ چلنے کی پرورش کرے گی۔ اس لیے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من خرج فی طلب العلم هو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جب تک وہ گھر واپس نہ آئے اللہ کے راستے میں ہے، اگر کسی حالت میں اس کا انتقال ہوگا تو وہ شہید کہلائے گا۔ معزز سامعین، ایک اور دوسری جگہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علم دین حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو اگرچہ دور کا سفر کرنا پڑے، علم دین حاصل کرو اگرچہ بھوک پیاس برداشت کرنا پڑے، علم دین حاصل کرو اگرچہ ماں باپ سے دور رہنا پڑے، علم دین حاصل کرو اگرچہ بھائی بہن سے دور رہنا پڑے، علم دین حاصل کرو اگرچہ تکلیف اٹھانا پڑے، علم دین حاصل کرو اگرچہ مشقت اٹھانا پڑے۔ معزز سامعین کرام، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ عبادت کرنے والوں کو اور جہاد کرنے والوں کو حکم دے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس وقت عالم دین عرض کریں گے، اے پروردگار عالم، یہ لوگ ہمارے علم کے صدقے تو فیل کیا ہے، ہمارے علم کے صدقے جہاد کیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم لوگ میرے بعض فرشتوں کے مثل ہو، تم شفاعت کرو، تمہیں شفاعت قبول ہو جائے گی۔ بس علماء کرام بہت سے لوگوں کو سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ معزز سامعین،
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص حدیث سننے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ اسے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان کی ہے۔ وہ خبر دور دراز سے سفر دے کے کسی دولت کے لالچ میں نہیں، کسی شہرت و عزت کے لالچ نہیں، بلکہ وہ حدیث سننے آیا ہے، مجھے آپ وہ حدیث سنائیے۔ تو حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ جو شخص علم کے طلب میں کسی راستے کو چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھاتے ہیں، فرشتے اپنے بازو بچھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے بازو پہ چڑھ سکے۔ اور معزز سامعین کرام، حدیث پاک کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو علم دین کی توہین، قرآن کی توہین، علماء کی توہین کرنا کفر ہے اور مستحق عذاب ہے۔ نزلۃ المجالس میں ذکر ہے کہ ایک شخص حدیث سننے کے لیے ایک آدمی کے پاس جایا کرتا تھا۔ جب وہ آدمی تو ایک آدمی نے مذاق کے اندر میں کہا کہ آپ حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں، میں سنا ہے کہ طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھاتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا اتنا ہی میں وہ اپنے پاؤں سے ہٹایا نہیں، بلکہ وہ اتنا ہی میں ابھی ہو گئے کہ وہ خوش ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے کو چلے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ طالب علم کی خوشنودی کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ مدینہ ہمیں جان دل سے ہے پیارا، مدینہ 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 ہمیں جان دل سے ہے پیارا، مدینہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جس میں تو یہی اپنا دل تو ہے مدینے میں، میرے مدنی آقا کا گئے تو ہے مدینے میں، میرے مدنی آقا کا گئے تو ہے مدینے میں۔ مگر وہ رہتے ہیں ہم عاشقوں کے سینے میں، کون سی گلی ایسی عاشقوں سے خالی ہے، ہر جگہ ہے پروانہ آقا ہے مدینے میں، ہر جگہ ہے پروانہ آقا ہے مدینے میں۔ بعد میرے مرنے کے یوں لوگ یوں بولے، آدمی وہ اچھا تھا جو مر گیا مدینے میں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت علماء اہل سنت شاعر اسلام رضا اللہ حبیبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صبا وہ کھلے کہ باغے پھولے، یہ دن ہو بھلے لوا کے تلے، سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔